الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم۔ میرے محترم بھائیوں، اس وقت ہم سب اللہ رب العزت سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم آپ کے کلام کے ترجمہ، تفسیر اور تشریح کو ان حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کے کلام کو سننا، سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق اگر شامل حال نہیں ہے تو ہم اس عظیم کام میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس عظیم کام میں ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال ہونا ضروری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت کے کلام کا ترجمہ، تفسیر اور تشریح سمجھنے سے پہلے ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس عمل میں ہم سب کو، خواہ وہ کہنے والے ہوں یا سننے والے ہوں، ہم سب کو اس عمل میں اللہ تعالی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور یہ سلسلہ جس میں خواہ کہنا ہو یا سننے کے لیے کچھ وقت نکالنا ہو، اس وقت کو اور اس عمل کو اللہ تعالی ہم سب کی رضا کا اور آخرت میں ہماری کامیابی کا ذریعہ بنائے، اور اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس عمل کو صدقہ جاریہ کے طور پر ہمارے اعمال میں لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان درخواستوں کو اور ہماری اس التجا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ آخر میں اس حمد و ثنا کے بعد ایک بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے ترجمہ، تفسیر اور تشریح کو سمجھنے سے پہلے کچھ بنیادی باتوں کا سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ ان بنیادی باتوں کو سمجھے بغیر ہم اللہ کے کلام کو اور اللہ کے بتائے ہوئے پیغام کو صحیح معنی میں سمجھنا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے۔ لہذا ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ قرآن پاک کیا چیز ہے۔ لہذا ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور یہ کلام جو اللہ کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وحی کیا چیز ہے، وحی کہتے کس کو ہیں، وحی کی کیا ضرورت ہے، اور کن لوگوں پر وحی اتاری جاتی ہے اور کن حالات میں اتاری جاتی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ بس ان باتوں کو ہم آج سمجھیں گے اور ہم اپنی بات کو آج ختم کریں گے۔ یہ تمہیدی بات ہے، اور اس تمہیدی بات کے بغیر ہم اللہ کے کلام کو صحیح معنی میں نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس دنیا میں جو شخص بھی اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو اپنا خدا مانتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو ایک مرتبہ جانا بھی ہے۔
ہر شخص اپنے میعاد، اپنے وقت مقررہ اور اپنے متعینہ وقت کو مکمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، بچہ بنتا ہے، جوان ہوتا ہے، ادھیڑ عمر ہوتا ہے، آخری عمر تک پہنچ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ کچھ لوگ وقت سے پہلے، عمر سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے ہی اس دنیا سے فوت ہو جاتے ہیں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اور اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں۔ اب ہمارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اگر اس دنیا سے ہمیں جانا ہی ہے تو ہم آئے کیوں یہاں پر؟ جانا ہی ہے تو پھر آنے کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، یہی بات اصل شروع ہوتی ہے یہاں سے، جو ہمارا آج کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ کچھ ارادے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں اور ہم سب سے اللہ تعالیٰ کچھ مطالبے کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو چاہتے ہیں، اور اسی کام کی مکمل تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں بھیجا ہے۔ لہذا جب اس دنیا میں ہم آتے ہیں تو ہمیں زندگی گزارنا بھی پڑتا ہے، اپنے دن کے اور رات کے جو اوقات ہوتے ہیں وہ گزرتے ہیں، ایک روٹین ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، پھر شام ہوتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے، پھر شام ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ زندگی تو گزارنا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، زندگی گزارنے کے لیے ہر شخص کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہمارے پاس سرٹیفکیٹ والا علم نہیں چاہیے، یعنی علم چاہیے خواہ وہ کسی بھی چیز کا ہو۔ مثال کے طور پر کسی انسان کے پاس کھانے کے سامان ہیں، چاول، دال، پھل، فروٹ، یہ تمام چیزیں کسی انسان کے پاس موجود ہیں، لیکن اسے یہ علم نہیں ہے کہ بھوک کیسے مٹائی جاتی ہے، تو پھر اس کھانے کا، اس غلے کا، اس اناج کا کیا فائدہ؟ جب علم ہوگا تبھی تو وہ کھائے گا۔ کسی کے پاس مال موجود ہے لیکن اس کو خرچ کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتہ۔ جیسے آج ہم 100 کا، 500 کا، 1000 کا نوٹ کسی چھوٹے سے بچے کو دے دیں جو 1 سال کا ہے، اس بچے کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا ہوتا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کو کہاں پر خرچ کرنا ہے۔ وہ منہ میں رکھے گا، پھاڑ دے گا، اس کو ضائع کر دے گا۔ اسی طریقے سے کسی شخص کے پاس بدن کو ڈھکنے کے اسباب مہیا ہیں، کپڑے پائے جاتے ہیں، اور اچھے اچھے کپڑے اور چادریں اس کے پاس ہیں، لیکن اس کو بدن کو ڈھکنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں، تو وہ بدن کو نہیں ڈھک سکتا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں ہر حال میں علم کا ہونا ضروری ہے، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع پیدا کیے ہیں وہ 3 قسم کے ذرائع اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ حواس ہے، یعنی انسان کے محسوس کرنے والی اشیاء، حواس اس کو بولتے ہیں۔ حواس سے 5 حواس، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان جس کو ذوق کہتے ہیں، اور ایک لمس ہے یعنی جس کو چھونا کہتے ہیں۔ آنکھ ایک جس سے آدمی دیکھتا ہے، زبان سے چکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، ناک سے سونگھتا ہے، اور ہاتھ پاؤں سے انسان کیا کرتا ہے؟ چھوتا ہے اور محسوس کرتا ہے۔ ان 5 حواس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو علم دیتے ہیں۔ جب کوئی کھانا انسان کے سامنے آتا ہے تو آنکھ دیکھ کر یہ محسوس کرتی ہے کہ کوئی چیز ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے، ناک اس کو سونگھ کر محسوس کرتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، ہاتھ اس کو محسوس کرتا ہے کہ یہ چیز آیا نرم ہے یا سخت ہے، اور عقل اس بات کی طرف، عقل کی بات ہم بعد میں کریں گے، اور جو حواس ہیں وہ سب اپنے اپنے کام کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ بلکہ اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ ہر
حواس، جتنے بھی حواس ہیں وہ اپنے اپنے کام کرتے ہیں۔ آنکھ نے کسی چیز کو دیکھا اور فوراً اس نے ایک میسج دیا، ایک پیغام بھیجا تمام حواس کو، اپنے چاروں دوستوں کو، بھائیوں کو میسج دیا کہ یہ چیز مجھے ملی ہے، لہذا ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ بعض مرتبہ کان نے پہلا اپنا اپنی چیز کو کیچ کر لیا، وہاں پر کوئی آواز آئی کہ یہاں سے بھاگو، تو کان کو سب سے پہلے ایک آواز آئی، کان نے تمام حواس کو الرٹ کر دیا اور متنبہ کر دیا کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ لہذا ایک علم کا جو ذریعہ ہے، وہ ذریعہ وہ حواس سے خمسہ ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان 5 حواس کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی چیز کا ہو۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک چیز کو دیکھا تو ہم نے سب سے پہلے سوچا اور ایک رنگ کو دیکھا ہم نے، تو آنکھ نے بتایا کہ یہ رنگ ہے۔ اس کے بعد میں اس کے تعلق سے جو کچھ بھی ہمیں کام کرنا ہے وہ کام وہاں پر آٹومیٹک جو حواس ہیں وہ کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ان حواس سے خمسہ کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آنکھ کا ایک دائرہ ہے کہ آنکھ ایک محدود حد تک ہی، ایک لمیٹڈ کام ہی کر سکتی ہے۔ ہاتھ ایک لمیٹڈ کام ہی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آنکھ کا کام ہے دیکھنا، آنکھ سونگھنے کا کام نہیں کر سکتی اور ناک دیکھنے کا کام نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے ہاتھ پاؤں کا کام نہیں کر سکتا، پاؤں ہاتھ کا کام نہیں کر سکتا۔ یہ جتنے بھی حواس ہیں سب کے دائرے الگ الگ ہیں۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ یہ 5 حواس اپنے اپنے میدان میں قاصر ہو جاتے ہیں، وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ یعنی کچھ ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں کہ وہاں پر ان 5 حواس سے کام ہی نہیں چلتا، آنکھ ہو، کان ہو، ناک ہو، ذوق چکھنا ہو یا لمس ہو، اس سے کام نہیں چلتا۔ جب ان 5 چیزوں سے انسان قاصر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک جو علم حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ رکھا ہے وہ ہے عقل۔ یعنی عقل وہاں پر انسان کو علم دیتی ہے کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے۔ عقل یہ بتاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور یہاں پر کیا ہونا چاہیے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حواس بھی فیل ہو جاتے ہیں، قاصر ہو جاتے ہیں، عقل بھی قاصر ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا جو تیسرا ذریعہ رکھا ہے وہ ہے وحی، جس کو ہم وحی کہتے ہیں۔ اس تیسرے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آخر کیا کرنا چاہیے۔ اس کو ہم ایک مثال کے طور پر سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے ایک دیوال کو دیکھا اور دیوال میں جیسے ہی سامنے دیوال آئی تو اس نے محسوس کیا کہ یہ دیوال ہمارے درمیان حائل ہے، اب ہم آگے نہیں جا سکتے ادھر سے ادھر۔ وہاں کی آواز، کان نے کہا کہ بھائی ادھر کی آواز ادھر نہیں آ رہی ہے۔ ہاتھ نے محسوس کیا کہ یہ دیوال تو بڑی سخت ہے، اور ناک نے بھی سونگا کہ اس میں کوئی کھانے پینے والی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں لگی ہوئی ہے، نارمل سی چیز ہے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کرنا کیا ہے، تو عقل نے بتایا کہ یہ دیوار ہے اور اس کو اس مقصد کے تحت بنایا گیا ہے، لہذا ادھر سے ادھر کودا نہ جائے، یہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ ادھر سے ادھر چھلانگ نہیں مارنی ہے۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ یعنی حواس فیل ہو گئے کام کرنے سے تو عقل نے ساتھ دے دیا۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم نے بندوق کو دیکھا، جو بندوق ہوتی ہے جس کو ہتھیار بولتے ہیں۔ ہم نے بندوق کو جیسے ہی پکڑا تو ہم نے محسوس کر لیا کہ یہ ایک ہارڈ چیز ہے، سخت چیز ہے، اور جب ہم نے اس کے ٹریگر کو دبایا تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اس سے کوئی نہ کوئی بٹن دبتا ہے اور اس سے کچھ ہوتا ہے۔ ہم نے اس کی نلی کو دیکھا، سونگھ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ اس سے ابھی کوئی گولی نکلی ہے، اور اس سے جو آواز نکلتی ہے اس سے کان یہ کہتا ہے کہ اس سے ایک دھماکہ ہوتا ہے۔ ان حواس کے بعد میں عقل یہ کہتی ہے کہ اس سے نکلنے والی جو چیز ہے وہ ظاہر سی بات ہے نقصان دہ ہوگی، جہاں لگے گی وہ زخمی کر دے گی۔
اب عقل تک تو ہم پہنچ گئے. اب عقل ایک بات اور کہتی ہے کہ اگر یہ اس چیز سے کسی معصوم کی جان لی جائے تو بہت غلط چیز ہے، جان نہیں لینا چاہیے. یہ عقل کہہ رہی ہے. اب ہمارے سامنے ایک شخص آیا جس نے اس بندوق سے کسی شخص کا قتل کر دیا، اس کو مار دیا. وہ ہمارے سامنے آیا ہے اور ہمارے سامنے اس نے قتل بھی کیا ہے، گولی ماری ہے. اب ہماری عقل یہ کہہ رہی تھی کہ اس سے کسی معصوم شخص کا قتل نہیں ہونا چاہیے، لیکن قتل ہوا ہے. تو اب عقل یہاں پر یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جب اس شخص نے کسی دوسرے کو قتل کیا ہے، اس کے گھر بچوں کو برباد کیا ہے، اس کی بیوی کو بیوہ کیا ہے، اس کے بچوں کو یتیم کیا ہے، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا جائے. کہتی ہے نہیں عقل. اب یہاں پر عقل ایک اور بات کہتی ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی وہ تو ٹھیک ہے بدلہ لیا جائے، لیکن ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس نے جس شخص کو مارا تھا اس کی فیملی تو چلو برباد ہو گئی، لیکن اب ہم اس کو قتل کی سزا دے کر اس کو بھی برباد کریں، اس کی بھی فیملی برباد ہو. تو عقل نے ہمیں کنفیوز کر دیا. عقل نے ہمیں ایک شبے میں ڈال دیا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. تو ایسے حالات میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک وحی کا ایک سلسلہ ہے، ایک وحی ایک علم کا ذریعہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اسلامی شریعت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہم سب کو یہ بتلاتے ہیں کہ یہاں پر یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. جس طریقے سے دیوار تھی، دیوار سے ہم کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس دیوار کا صحیح استعمال کیسے ہوگا. ہم اس دیوار کو کسی گناہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے تھے، کسی ثواب کے لیے بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن اس کو کیسے ثواب کے لیے اور کیسے گناہ کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتائیں گے. یہ جو وحی کا سلسلہ ہے، یہ اسی سلسلے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے. اور وحی میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں پر اپنے کلام کو نازل کرتے ہیں، اپنے کلام کو اتارتے ہیں، اور اس کلام کے ذریعے پوری امت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تمہیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے. لہذا کچھ چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا، ہمارے اندر خود اللہ نے عقل دی اور حواس دیا. جب ہم ان چیزوں سے باہر چلے جاتے ہیں، ہم ان چیزوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو پھر وہاں پر حواس اور عقلیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں. وہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. اسی رہنمائی اور اسی باقاعدہ نظام کا جو نام ہے وہ وحی ہے. مثال کے طور پر آج ہم کسی شخص کو کہیں بھیجیں جس کے اندر تھوڑی بہت عقل ہے، اگر وہ کسی شخص کو کہیں بھیجتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ شخص بلا کسی مقصد کے بھیج دے اور اس کو بعد میں یہ بھی نہ بتائے کہ بھئی آپ وہاں پر کیوں جا رہے ہیں اور دوران سفر آپ کی ڈیوٹی کیا ہے اور آپ کو منزل مقصود پر پہنچ کر کیا کرنا ہے. یہ سب کسی نے نہیں بتایا. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کسی عقل مند شخص نے بھیجا ہو اور بلا مقصد کے اس کو بھیج دیا ہو. تو میرے بھائیوں یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس پوری کائنات کو، اس پوری دنیا کو، اس آسمان کو، اس چاند کو اور اس سورج کو، ان ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں اتارا اور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کیا یہ بغیر کسی مقصد کے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہر حال میں کسی نہ کسی مقصد کا ایک حصہ ہے، اور اس مقصد کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو پوری امت تک، تمام دنیا کے لوگوں تک، چپے چپے تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو باقاعدہ نظام بنایا ہے وہ نظام ہے قرآن پاک، اور وہی نظام ہے وحی، اور اسی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری امت کو، پوری قوم کو اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. لہذا یہ جو وحی کا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے تمام انبیاء پر نازل کیا. تمام انبیاء نے اپنے اپنے زمانوں میں اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے علاقوں میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا، اور یہ باقاعدہ نظام کا اور باقاعدہ ہدایت کا جو ذریعہ ہے اور جو باقاعدہ ہدایت کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے
نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا، اور وحی کا سلسلہ اب بند ہو چکا ہے، اور یہ باقاعدہ نظام اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور بتایا کہ آپ کی قوم اس رہنمائی اور اس ہدایت اور اس باقاعدہ ہدایت کے ذریعے کامیاب ہوگی اور کامرانی تک پہنچے گی۔ لہذا یہ سلسلہ ہمیں ملا ہے، اور آج کی جو ہماری بات ہوئی وہ قرآن کے تعلق سے ایک بنیادی بات تھی۔ وحی کو سمجھے بغیر قرآن پاک کو سمجھنا تقریباً دشوار بلکہ مشکل ہے، اسی لیے آج تمہیدی گفتگو کے طور پر ہم نے وحی کے تعلق سے جو مفصل گفتگو ہو سکتی تھی وہ کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں، اگلی نشست میں ہم تفسیر کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم آپ سب کا شکر گزار ہیں کہ آپ سب نے جو ہے اتنا قیمتی وقت دیا اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں اس کا اہل بنائے رکھیں، اپنے سے قریب بنائے رکھیں، اور ہمیں ان اچھے کاموں کی توفیق دیتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔